بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے بلدیہ آن لائن کی ایپ کو متعارف کروایا تھا، جس میں ہمارے پاس 4 آپشنز تھیں: پیدائش کا اندراج، وفات کا اندراج، شادی کا اندراج، طلاق کا اندراج۔ آج ہم دیکھیں گے پیدائش کے اندراج کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم پیدائش کے اندراج پر کلک کرتے ہیں۔ پیدائش کے اندراج پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ٹوٹل 4 مرحلے ہوتے ہیں: سٹیپ 1، سٹیپ 2، سٹیپ 3، سٹیپ 4۔ تو سٹیپ 1 میں ہمارے پاس آتا ہے ڈویژن، آپ کا ڈویژن کون سا ہے، اس کے بعد ضلع کون سا ہے، اس کے بعد تحصیل کون سی ہے، اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کا نام کیا ہے۔ یہ چیزیں آپ نے لکھنے کے بعد آپ نے مرحلہ نمبر 2 میں چلے جانا ہے۔ آپ خود ہیں، یعنی بچے کے والد ہیں، تو نام رپورٹ کرنے میں اپنا نام لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنے فادر کا نام لکھیں، ٹھیک ہے، اور اپنی جنس لکھیں، جینڈر کیا ہے آپ کا، شناختی کارڈ نمبر لکھیں، اور نو مولود سے رشتہ کیا ہے، یعنی جس کی پیدائش ہوئی ہے بچے کی، اس سے آپ کا کیا رشتہ ہے۔ پھر آپ نے اپنا مکمل ایڈریس لکھنا ہے۔ اس کے بعد رہائشی ضلع لکھنا ہے کون سا ہے، ٹھیک ہے، رہائشی تحصیل کون سی ہے، رہائشی شہر یا گاؤں کون سا ہے، اور موبائل نمبر لکھنا ہے، اور ای میل ایڈریس لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے شناختی کارڈ کے سامنے کی تصویر اور پھر پیچھے والی سائڈ کی تصویر اسکین کر کے آپ نے یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے۔ مرحلہ نمبر 3 ہے۔ مرحلہ نمبر 3 میں نو مولود کے کوائف، یعنی بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کے اب کوائف دے رہے ہیں۔ اس میں بچے کا نام ڈالنا ہے، بچے کی جنس ڈالنی ہے، لڑکا یا لڑکی ہے، تاریخ پیدائش ڈالنی ہے، کوئی معذوری تو نہیں ہے، کوئی ویکسین ہو چکی ہے، جڑواں بچے ہیں، بچے کی پیدائش کا شہر کون سا ہے، بچے کی پیدائش کا ملک کون سا ہے، بچے کی پیدائش کا صوبہ کون سا ہے، بچے کی پیدائش کا ضلع کون سا ہے، بچے کی پیدائش کا شہر کون سا ہے۔ آگے والدین کی معلومات آ رہی ہیں: بچے کے والد کا نام کیا ہے، بچے کے والد کی قومیت کیا ہے، آگے اس کا شناختی کارڈ نمبر ہے، بچے کے دادا کا نام ہے، بچے کے دادا کا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے، بچے کے والد کا مذہب کیا ہے، بچے کے والد کا پیشہ کیا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، بچے کے والد کی قوم ذات کیا ہے، بچے کے والد کا موبائل نمبر، بچے کے والد کا ای میل نمبر۔ آگے اس کے بعد والدہ کی ڈیٹیلز آ گئی: والدہ کا نام، بچے کی والدہ کی قومیت کیا ہے، اس کا شناختی کارڈ نمبر، پھر بچے کی عمر لکھنی ہے، کتنے سال ہو گئے ہیں یا کتنے مہینے ہو گئے ہیں، اور آگے بچے کی والدہ کا موبائل نمبر، پرانا رجسٹریشن نمبر اگر ہو تو، ٹھیک ہے۔ اب آگے بچے کے سرپرست کا مکمل ایڈریس، مکان، گلی، بلاک، ضلع، تحصیل، گاؤں، محلہ، اضافی پتہ، ڈاک کا مخصوص نمبر۔ تو آپ نے جہاں پر یہ ہر آپشن کے سامنے جہاں پر سٹار لگا ہوگا وہ والی آپشنز فل کرنا ضروری ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی آپشن فل کرنا ضروری نہیں ہے۔ سٹیپ 4 میں ہم چلیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حلف نامہ، اقرار نامہ، آپ سے اقرار کروا رہے ہیں کہ آپ نے جو بھی کوائف، جو بھی معلومات فل کی ہیں وہ آپ کے علم اور یقین کے مطابق بالکل سچ اور درست ہیں، کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے مذکورہ بالا بچہ یا بچی کا نام پاکستان میں مندرجہ بالا لوکل گورنمنٹ کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر رپورٹ نہیں کروایا۔ یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے اس کو فنش کر دینا ہے۔ فنش کرنے کے بعد آپ کو اس کے حوالے سے میسج بھی آ جائے گا، اور اسی ایپلیکیشن کے اندر آپ کو اس کا وہ سٹیٹس بھی پتہ چلتا رہے گا کہ اب کہاں پر ہو رہا ہے، اس کا کیا بن رہا ہے، کب تک یہ آپ کو مل جائے گا۔ جب یہ بن چکا ہوگا یونین کونسل میں، آپ کو کال آ جائے گی کہ اپنے بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ لے جائیں۔ مزید اس جیسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں۔ شکریہ۔